بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع عرس مبارک کسے کہتے ہیں۔ اگلی آنے والی ویڈیو کا موضوع محرم الحرام میں عرس کیسے اور کیوں منایا جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ اللہ رب العالمین ایک چھپا خزانہ تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے کائنات بنا دی، 18,000 مخلوقات بنائیں، ہر مخلوق کا نظام مختلف بنایا۔ 18,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان ہے جسے 18,000 مخلوقات کی سرداری عطا فرمائی۔ اس اعلیٰ و عرفہ مخلوق کو اپنے قرب کا راستہ بتانے اور سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا، جس کا اختتام اپنے حبیب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا دورانیہ تو روز قیامت تک جاری رہنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے شروع ہونے والا رشد و ہدایت کا سلسلہ تاحال جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص امتی اور مقربین کی معرفت چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے مقربین ذات باری تعالیٰ کی رضا پر راضی بھی رہتے ہیں اور اس کی رضا اور احکامات پر عمل بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک ہی رضا اور حکم کا ذکر کیا جا رہا ہے اور وہ ہے ذکر ذات باری تعالیٰ۔ اس بارے میں حکم فرماتا ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے میرا ذکر کیا کرو، نماز سے فارغ ہو کر میرا ذکر کیا کرو، ہر وقت میرا ذکر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے ذکر کرنے پر خوش ہوتا ہے اور ہر وقت ذکر کرنے کا حکم بھی صادر فرما رہا ہے۔ ذات پاک کے حکم کی عدولی کفر ہے۔ اسی بنا پر سلطان الفقراء حضرت فرماتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر، مرشد اے سمجھایا ہو، سنیا سخن گئیاں کھل اکھیاں، چت مولا ول لایا ہو، کیتی جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہو، مرن تھی پہلے مر گئے باہو، تا مطلب نو پایا ہو۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک بیت کے ذریعے اپنی سوچ، فکر اور عمل کے در کھول کر ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توجہ ہٹا لینا کفر ہے، اس لیے ہر لمحہ اور ہر سانس میں ذات باری تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب ہم نے یہ فرمان سنا تو ہم چونک گئے اور اپنا دھیان پوری طرح اللہ تعالیٰ کی جانب مرکوز کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سے ایسا عشق کیا کہ اپنی جان بھی ذات باری تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہم نے جیتے جی اپنے نفس امارہ کو ختم کر دیا، یعنی اسے مار دیا، تب ہمیں منزل ملی، ہماری غرض پوری ہوئی۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جو لوگ جیتے جی اپنے نفس امارہ کو مارتے ہیں اور ہر سانس کے ذریعے ذکر باری تعالیٰ میں مشغول رہتے ہیں، وہی اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں مخلوقات میں اعلیٰ و عرفہ و افضل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فرمان اٹل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کا فرمان ہے کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو اس کا بدلہ تمہیں اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی۔ ذات باری تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے کہ تم میرا ذکر کیا کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ رب العالمین کے جس بندے نے ذات پاک کا جس قدر ذکر کیا ہوتا ہے، ذات الہی اس دنیا میں اس کا اسی حساب سے خود بھی ذکر فرماتا ہے اور اپنی مخلوق سے بھی اس کا ذکر کراتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ کی مقربین ہستیاں چونکہ اس فانی دنیا کو پس پشت ڈال کر
اور اپنی نفسانی خواہشات کو روند کر ذات باری تعالیٰ کے ذکر میں مگن رہتی ہے۔ اس لیے ذات پاک اپنے مقربین کا ذکر عام کر دیتی ہے۔ یہ ذکر انفرادی طور پر خلق خدا کی زبانوں پر تو رہتا ہی ہے، لیکن اس ذکر کو اجتماعی صورت دینے کے لیے اپنے مقربین کے عرس منعقد کرنے کا اہتمام اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہی تو ہوا کرتا ہے۔ نفس مطمئنہ کی حامل شخصیات اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقربین ہستیوں میں سے جس کو اپنا وصال نصیب فرماتا ہے، اس ہستی کے لیے وہ موقع شادی کا ہوتا ہے۔ اردو لغت میں لفظ عرس کے دو معنی موجود ہیں، شادی کی دعوت اور طعام عروسی۔ بزرگوں یا مرشدوں کی سالانہ فاتح کی مجلس جو تاریخ وفات کو ہوا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے جس ہستی کا اجتماعی طور پر ذکر کرنے کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، اسے اس مقرب ہستی کا عرس کہا جاتا ہے، جس میں عقیدت مند بھرپور شرکت کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔